شہر کے ایک پرانے علاقے میں جہاں گلیوں کی دیواریں وقت کے زخموں سے بھری ہوئی تھیں، ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ اس گھر کے باہر لوہے کا ایک زنگ آلود دروازہ لگا تھا جو ہر ہوا کے جھونکے پر ہلکی سی چیخ نکالتا تھا، جیسے اپنی تھکن کا اظہار کر رہا ہو۔ اسی گھر میں رشید رہتا تھا۔ رشید ایک غریب مزدور تھا، عمر تقریباً 35 سال، لیکن چہرے پر لکھی لکیریں اسے اس سے کافی زیادہ بڑا دکھاتی تھیں۔ اس کے ہاتھ سخت اور پھٹے ہوئے تھے، ہر لکیر میں محنت کی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ روز صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا اور اپنی چھوٹی سی جانماز پر بیٹھ کر ایک ہی دعا کرتا: یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور اپنی رضا پر راضی رکھنا سکھا دے۔ رشید کے گھر میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا، ایک پرانی سی چارپائی، ایک پھٹی ہوئی رضائی اور ایک کونا جہاں مٹی کا چھوٹا سا چولہا رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی امینہ ایک خاموش مزاج اور صبر والی عورت تھی۔ وہ بھی زندگی کی سختی سے شکایت نہیں کرتی تھی، بس اپنے رب پر یقین رکھتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، علی 10 سال کا اور زینب صرف 7 سال کی۔ علی اکثر اسکول کے بعد سیدھا ابو کے کام والی جگہ پر چلا جاتا تاکہ تھوڑی مدد کر سکے۔ زینب گھر پر رہتی، اماں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتی اور ہر وقت ایک ہی سوال کرتی: امی، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ امینہ مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیتی: نہیں بیٹا، اللہ اپنے صبر کرنے والوں بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس دن شہر میں بہت تیز بارش ہوئی۔ رشید روزانہ جس کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتا تھا وہاں کا کام بند کر دیا گیا۔ مالک نے صرف اتنا کہا: آج کا کام نہیں، کل دیکھتے ہیں۔ کل یہ الفاظ رشید کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کل کا مطلب اکثر نہ ملنا ہوتا ہے۔ گھر لوٹتے وقت بارش اس کے پھٹے جوتوں کے اندر بھر چکی تھی۔ وہ پوری طرح پانی میں بھیگ چکا تھا، لیکن دل بہت بوجھل تھا۔ گھر میں صرف آج ایک ہی روٹی ہے اور تھوڑا سا نمک۔ امینہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے روٹی آدھی رشید کو دی اور آدھی بچوں میں بانٹ دی، خود صرف پانی پی کر رہ گئی۔ رشید نے دیکھا مگر اس نے کچھ پوچھا نہیں، بس خاموشی سے صبر کیا۔ اس رات رشید کو نیند نہیں آئی۔ بچے سو چکے تھے، امینہ بھی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ رشید چپ چاپ اٹھا، باہر نکلا اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے بلند آواز میں دعا کی۔ اس نے شکایت نہیں کی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر میری دعا میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ آسمان پر بادل گھرے ہوئے تھے، بارش دوبارہ شروع ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی خاموش دعا آسمان تک پہنچ رہی ہو۔ رشید کو نہیں پتا تھا کہ اس رات تقدیر کا رخ دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا۔ صبح فجر کی ہوا میں عجیب سی ٹھنڈ تھی۔ بارش رات بھر ہوتی رہی تھی اور کچی گلیوں میں کیچڑ جم چکا تھا۔ رشید نے نماز کے بعد کچھ دیر تک جانماز پر بیٹھ کر آنکھیں بند رکھیں۔ اس کے دل میں کل رات کی دعا ابھی تک گونج رہی تھی، لیکن زندگی نے ابھی اپنا سخت چہرہ دکھانا باقی رہا تھا۔ امینہ نے چولہے پر پانی رکھا اور بچوں کو اٹھانے لگی۔ علی، اسکول کا وقت ہو گیا۔ علی نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا: ابو، آج کام ملے گا؟ رشید نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ اللہ چاہے گا تو ضرور ملے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ اس دن رشید شہر کے دوسرے کنارے پر ایک نئی کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچا۔ وہاں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ مالک ایک بھاری آواز والا آدمی تھا، نام اقبال سیٹھ۔ اس نے رشید کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا:
मजदूरी रोज की मिलेगी, काम सख्त है, ठीक है? रशीद ने सिर्फ इतना कहा, जी। दिन भर सीमेंट उठाते उठाते उसके कंधे दुख गए, लेकिन दिल खुश था कि आज घर रोटी पूरी जाएगी। मगर असर के करीब एक वाक़या हुआ जो रशीद की ज़िंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान बन गया। साइट के एक कोने में जहाँ नया मटेरियल रखा था, रशीद ने देखा कि एक चमकदार वॉलेट ज़मीन पर पड़ा है। उसने उठाकर देखा, अंदर काफ़ी कैश, कुछ कार्ड और एक आईडी थी। नाम था फैसल महमूद। रशीद का दिल एक लम्हे को ज़ोर से धड़का। उसने सोचा, इस पैसे से मैं बच्चों के लिए दूध ले सकता हूँ, अमीना के लिए दवाई, घर का राशन। मगर फिर उसके जहन में अपनी माँ की आवाज़ गूंजी, बेटा, गरीबी गुनाह का बहाना नहीं होती। रशीद ने वॉलेट बंद की, सीधा मालिक के पास गया और कहा, सेठ जी, ये वॉलेट मिला है, शायद किसी का गिर गया है। मालिक ने हैरानी से देखा, फिर हंसी आई। तुम जैसे लोग अभी भी होते हैं, ठीक है, रख दो यहाँ। शाम को जब काम ख़त्म हुआ तो कुछ मज़दूर रशीद के पास आए। भाई, तुम बेवकूफ़ हो क्या? इतने पैसे थे उसमें। दूसरा बोला, अगर अल्लाह इतने ही देता तो हम यहाँ क्यों होते? रशीद ने कोई मोतबर जवाब नहीं दिया, उसे चुप रहने की आदत थी। घर पहुँचा तो बच्चे दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। अली ने पूछा, अब्बू आज क्या लाए? रशीद ने थैला रखा, सिर्फ कुछ सब्ज़ी और आटा। अमीना ने कुछ नहीं कहा, बस शुक्र अदा किया। उस रात रशीद को फिर नींद नहीं आई। वॉलेट का ख्याल बार बार आ रहा था दिल में। एक कसक सी थी, ना पैसे की बल्कि इस बात की कि लोग ईमानदारी को बेवकूफ़ समझते हैं। उसने वज़ू किया और तहज्जुद का वक्त सजदे में चला गया। या अल्लाह, अगर मैंने सही किया है तो मुझे सुकून दे, और अगर मेरी ईमानदारी तुझे पसंद है तो मुझे अपनी रज़ा की निशानी दिखा दे। अमीना ने दूर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भी हाथ उठा दिए। 2 दिन बाद साइड पर एक सफ़ेद गाड़ी आई। उसमें एक शरीफ शक्ल का आदमी उतरा। यही फैसल महमूद था जिसका वॉलेट मिला था। मालिक ने वॉलेट लेकर दिया। फैसल ने वॉलेट खोला, सब कुछ पूरा था। ये किसने दिया है? उसने पूछा। मालिक ने रशीद की तरफ इशारा किया। फैसल ने रशीद को देखा, फिर सीधा उसके पास आया। भाई, आप जानते हो इस वॉलेट में कितने पैसे थे? रशीद ने सर झुका लिया। जी, अंदाज़ा था मुझे। फिर भी आपने रखना ठीक नहीं समझा? रशीद ने बस इतना कहा, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं हूँ। फैसल की आंखों में नमी आ गई। उसने रशीद का हाथ पकड़ा। अल्लाह आप जैसे लोगों से ही दुनिया को चलाता है। फैसल ने मालिक से कुछ देर बात की, फिर रशीद को बुलाया। भाई रशीद, मैं आपसे फिर मिलना चाहता हूँ, कल शाम मेरे ऑफिस आइएगा। रशीद घबरा गया। जी, मगर क्यों? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ने शायद आपके लिए कुछ सोचा है। रशीद घर लौटा तो दिल में उम्मीद और खौफ दोनों थे। अमीना ने सुना तो कहा, जो भी हो अल्लाह बेहतर करेगा। उस रात रशीद ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी सब्र का फल शायद पकने लगा है। शाम का वक्त था, आसमान पर सुर्ख रंग फैल रहा था, जैसे दिन अपनी थकन के साथ डूब रहा हो। रशीद अपनी फटी हुई कमीज़ ठीक करता हुआ फैसल महमूद के ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसके कदम धीमे थे लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऑफिस शहर के बेहतरीन इलाके में था। शीशे के दरवाजे, सफ़ेद दीवारें और ठंडी हवा। रशीद ने कभी ऐसी जगह कदम नहीं रखा था। रिसेप्शन पर लड़की ने उसे देखा और पूछा, नाम? रशीद ने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ देर बाद फैसल महमूद खुद बाहर आया। आइए रशीद भाई, उसने इज्जत से कहा। ये इज्जत रशीद के लिए अजीब थी, क्योंकि ज़िंदगी ने उसे ज़्यादातर सिर्फ हुक्म और ताने दिए थे। ऑफिस के अंदर बैठकर फैसल ने रशीद को चाय ऑफ़र की।
رشید نے پہلی سپ لی، ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے۔ رشید بھائی، فیصل نے کہا، میں لوگوں کو بہت پہچانتا ہوں، لیکن آج کل ایمانداری ملنا مشکل ہے۔ آپ چاہو تو میری سائٹ پر سپروائزر کا کام کر سکتے ہو، تنخواہ زیادہ ہوگی۔ رشید کی آنکھوں کے سامنے امینہ اور بچوں کے چہرے آ گئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، گھر روٹی بھی جائے گی، اسکول کی فیس بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن رشید نے سر جھکا کر کہا، جناب میں ان پڑھ ہوں، لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ فیصل مسکرائے، ایمانداری سب سے بڑی تعلیم ہوتی ہے، ذرا سوچو اور کل جواب دے دینا۔ جب رشید واپس اپنی پرانی کنسٹرکشن سائٹ پر آیا تو کچھ مزدوروں کے چہرے بدلے بدلے سے تھے۔ انہوں نے فیصل کو آفس کے باہر رشید کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے زوردار آواز لگا کر کہا، لگتا ہے سیٹ کا چمچہ بن گیا ہے۔ دوسرے نے آگ میں دھیرے جلتے جلتے کہا، پکا کسی راز کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ وہ تانے تھے جو رشید کو سننے کو ملے تھے، مگر رشید پھر بھی خاموش رہا۔ مگر اتنی خاموشی لوگوں کو کبھی کبھی اور زیادہ بولنے کا موقع دے دیتی ہے۔ 2 دن کے بعد سائٹ پر ایک ہلچل مچ گئی۔ مالک غصے میں چلا رہا تھا، سیمنٹ کے 10 بیگ کم ہیں۔ نظریں رشید پر آ رکیں۔ کل تم لیٹ گئے تھے، تم ہی ہو سکتے ہو۔ رشید کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سیٹھ جی، اس نے سیدھا جواب دیا، مگر باقی مزدور بھی بول پڑے، جی ہاں کل رشید ادھر ہی تھا۔ رشید سمجھ گیا یہ سازش تھی۔ مالک نے فیصلہ سنا دیا، آج کے بعد تم یہاں کام نہیں کرو گے، اور جب تک بیگ نہیں ملتے تمہاری مزدوری بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ رشید گھر پہنچا تو خالی ہاتھ تھا۔ امینہ نے دیکھا اور سمجھ گئی کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ رشید نے پہلی بار اپنی کمزوری محسوس کی۔ پتہ نہیں، لیکن میں جھوٹا نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے اس رات بچے بھوکے سو گئے۔ زینب نے سوتے سوتے کہا، ابو اللہ سب دیکھ رہا ہے نا؟ رشید کا دل اس دن ٹوٹ گیا۔ اس نے زینب کو سینے سے لگا لیا، ہاں بیٹی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر رشید مسجد چلا گیا۔ مسجد خالی تھی۔ اس نے سجدہ کیا، سر رکھ دیا۔ اس بار آواز نکل گئی، یا اللہ اگر میری عزت بھی لے لی جائے تو کوئی بات نہیں، بس میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھنا، اور اگر یہ صبر آخری ہے تو مجھے ہمت عطا فرما۔ مسجد میں کونے میں بیٹھے بزرگ امام صاحب دیکھ رہے تھے سب کچھ۔ نماز کے بعد انہوں نے رشید کو بلایا، بیٹا، جب سب بندے چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ خود ذمہ لیتا ہے۔ اگلی صبح فیصل محمود کا فون آیا، رشید بھائی آپ کل آئے نہیں، سب ٹھیک ہے؟ رشید نے پوری بات بتا دی۔ فون پر کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر فیصل نے کہا، گھبرائیں نہیں، سچ کا ساتھ میں خود دوں گا۔ رشید کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے، مگر دل میں کسی کونے میں امید کی چھوٹی سی روشنی جل اٹھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ظلم اس کے لیے رحمت کا دروازہ بننے والا ہے۔ صبح کا وقت تھا، لیکن رشید کے لیے رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد کالے حلقے، دل پر بوجھ، اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال، آج میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ امینہ نے خالی ڈبہ اٹھایا اور چپ چاپ زمین پر رکھ دیا۔ اس نے شکایت نہیں کی، بس رشید کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ نے پہلے بھی سنبھالا ہے، آج بھی سنبھال لے گا۔ یہ الفاظ رشید کے لیے طاقت بن گئے۔ دوپہر کے قریب کنسٹرکشن سائٹ پر ایک بار پھر سفید گاڑی رکی۔ اس دفعہ فیصل محمود کے ساتھ 2 اور افراد تھے۔ سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں ان کے فائل تھی۔ مالک کو جب خبر ملی وہ گھبرا گیا، کیا بات ہے فیصل صاحب، آج کیسے آنا ہوا؟ فیصل کی آواز پرسکون لیکن سخت تھی،
مجھے یہاں کا اکاؤنٹ اور اسٹور کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ ابھی مزدور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسٹور کے اندر کے ریکارڈ کھولے گئے۔ فیصل کے ساتھ آئے آدمی نے ایک ایک انٹری چیک کی۔ یہاں دیکھیے، اس نے کہا، یہ سیمنٹ بیگ پہلے ہی کم لکھے گئے تھے۔ مالک کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ غلطی ہو سکتی ہے، فیصل نے سختی سے کہا۔ غلطی روز روز ایک ہی طرف نہیں ہوتی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک ہوئی، جہاں 2 مزدور رات کے وقت بیگ لے جا رہے تھے۔ ان میں سے رشید کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک مزدور نے آنکھیں جھکا لی، دوسرا پسینے میں ڈوب گیا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ مالک نے رشید کو بلایا۔ رشید جب سائٹ پر آیا تو سب کی نظریں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ مالک نے دھیمی آواز میں کہا، رشید تم بے قصور ہو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ رشید نے کوئی شور نہیں مچایا، نہ غصہ نہ فکر، بس اتنا کہا، اللہ جانتا تھا میرا۔ فیصل نے اسی وقت رشید کا ہاتھ تھاما۔ یہ صرف تمہارا سچ نہیں، تمہاری خاموشی صبر کی جیت ہے۔ فیصل نے مالک کو حکم دیا، اس کی رکی ہوئی مزدوری دو اور معافی بھی مانگو اس سے۔ مالک نے سر جھکا کر پیسے رشید کے ہاتھ میں رکھے، لیکن رشید کے لیے پیسے سے زیادہ قیمتی عزت تھی، وہ واپس مل رہی تھی۔ 2 مزدور جنہوں نے الزام لگایا تھا خاموش کھڑے تھے۔ رشید نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ الفاظ سن کر وہاں کھڑے لوگ حیران رہ گئے۔ سائٹ پر نکلتے ہوئے فیصل نے رشید سے کہا، اب تم یہاں کام نہیں کرو گے۔ رشید پھر گھبرا گیا۔ فیصل مسکرایا، کل سے میرے ساتھ سپروائزر کے کام پر آنا۔ اسی وقت رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس قابل نہیں ہوں فیصل صاحب۔ اللہ قابل بنا دیتا ہے رشید بھائی۔ شام کو جب رشید واپس اپنے گھر آیا، اس بار اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ راشن، دودھ، بچوں کے لیے چھوٹی سی مٹھائی کا ڈبہ۔ زینب خوشی سے چیخ اٹھی، ابو آج روٹی پوری ہے۔ امینہ کی آنکھوں میں اس رات آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، یہ صرف روٹی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے۔ رشید نے اس رات پہلی بار سکون کی نیند لی۔ تہجد کے وقت رشید کی آنکھ کھلی، اس نے سجدے میں جا کر سر رکھ دیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے جھوٹ سے بچایا، اب مجھے شکر ادا کرنا بھی سکھا دے۔ آسمان پر چاند روشن تھا، جیسے کہہ رہا ہو، جو خاموشی سے صبر کرتا ہے میں اس کی آواز بن جاتا ہوں۔ یا اللہ، جو لوگ اس کہانی کو سنتے ہوئے چپ ہو گئے، جن کے درد لفظوں میں نہیں آ سکتے، جن کی زندگی رشید جیسی خاموش امتحانوں سے گزر رہی ہے، ان سب کی خاموش دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ ایمانداری پر رہتے ہوئے بھی نقصان اٹھاتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہمیں ایسا صبر عطا فرما جو شکایت نہ بنے، ایسی خاموشی دے جو تیری رضا تک پہنچے، اور ایسا یقین دے جو ہر مشکل میں تیرا سہارا بن جائے۔ جو لوگ آج بھی اندھیروں میں ہیں، ان کی تقدیر کو اپنی رحمت سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔